اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مورالٹی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ مورالٹی کے اوپر جو ملحد اور نان مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ بیسڈ آن پلیٹوز یوتھیفرو ڈائلیما، جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی ایک ملحد کی کتاب میں سے ہم ڈسکس کریں گے، وہ میں اقتباس جو ہے اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے۔ وہ یہ ہے یوتھیفرو ڈائلیما، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ پلیٹو نے، افلاطون نے بیان کیا ہے۔ آر تھنگس مورل سمپلی بیکاز گاڈ سیڈ سو، کہ مطلب چیزیں جو ہیں مورل ہیں اس وجہ سے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز مورل ہے کیونکہ خدا نے اس کو مورل کہا ہے۔ اور ڈز گاڈ گیو سرٹن آرڈرز بیکاز دے آر انہیرنٹلی مورل، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیرنٹلی مورل ہیں، اس لیے خدا نے حکم دیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ ایک چیز مورل ہے، اچھی ہے، اس لیے کہ وہ خدا نے کہا ہے، اس لیے اچھی ہے، خدا کے کہنے سے اچھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ انہیرنٹلی اچھی ہے، اس وجہ سے گاڈ نے، خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ دس کوشچن ایٹ دا کور آف پلیٹوز یوتھیفرو ڈائلیما، a problem that lies at the heart of religious debate about divinity of moral authority۔ اب اس چیز میں اس کا کہنے کا مطلب ہے ملحد کا کہ یہ مورالٹی کہاں سے آئی، یہ خدا سے نہیں آئی، یہ یا تو شروع سے ہے، اگر مورالٹی ہے، اخلاقیات جس کو بولتے ہیں، مورالٹی اخلاقیات کو بولتے ہیں، کہ ایک تو چیز اچھی ہے جو ابتدا سے اچھی ہے، اس میں خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر اگر وہ ابتدا سے اچھی ہے اور وہ ابتدا سے اچھی ہے اس لیے خدا نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو خدا کی اس میں کیا ضرورت ہے اگر وہ ابتدا سے اچھی ہے، شروع سے اچھی ہے؟ اور دوسری بات کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے اس لیے اچھی ہے۔ تو ایک چیز جو خدا نے حکم دیا ہے اس لیے اچھی ہو جائے، دو آپشن ہیں، ان پہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اب ایک چیز جو پہلے سے اچھی ہے اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اگر ایک چیز پہلے سے اچھی ہے اور خدا اس لیے اس کا حکم دے رہا ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، ایک چیز اچھی ہے تو خدا کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے ہی وہ چیز ڈیفائنڈ ہے کہ ایک چیز مورل ہے یا امورل ہے، اس کی مورالٹی یا اس کی اخلاقیات ڈیفائنڈ ہے، تو خدا اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ اس کو اچھا برا، کہ انسان کو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا کہ ایک چیز انہیرنٹلی اچھی ہے، سراپا خیر ہے تو یا پھر سراپا شر ہے، تو انہیرنٹلی وہ چیز ہے تو ہر انسان کو پتہ ہوگا کہ یہ انہیرنٹلی بری ہے یا انہیرنٹلی اچھی ہے، سراپا خیر ہے یا سراپا شر ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ وہ چیز اچھی ہو گئی کیونکہ خدا نے حکم دیا، تو اس چیز میں اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ تحکمانہ انداز ہے، یہ آربیٹرینس ہے، اس کو تحکمانہ انداز کہتے ہیں، کہ جیسے کسی بادشاہ نے کچھ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، یا اچھا کہہ دیا تو ٹھیک ہے، برا کہہ دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان دو چیزوں میں یہ پرابلم ہے، ان دو چیزوں میں یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب اس میں اگر ایک مثال ہم دیکھیں تو مثال سے زیادہ اچھی طرح یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایک بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو کسی نے آدمی نے قتل کر دیا، بلا وجہ قتل کر دیا، اور وجہ بچے کے قتل کر ہو بھی نہیں سکتی کوئی۔ تو اب اس میں پوری کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ہیں آج تک سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، کوئی بھی انسان جو باشعور انسان ہے، جو سمجھدار ہے، وہ اس چیز کو برا ہی کہے گا کہ ایک آدمی نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا، تو یہ ایک آبجیکٹیو مورالٹی ہے، مطلب یہ انہیرنٹلی بری چیز ہے کہ ایک بچے کو قتل کرنا انہیرنٹلی بری ہے، سراپا شر ہے۔ تو یہ چیز، اس میں دو چیزیں آپ کو مزید میں بتاؤں گا کہ جو
آبجیکٹو مورالٹی کیا چیز ہوتی ہے اور سبجیکٹو مورالٹی کیا چیز ہوتی ہے. آبجیکٹو مورالٹی کو ہم کہیں گے کہ معروضی اخلاقیات، اور سبجیکٹو مورالٹی کو بولیں گے اضافی اخلاقیات. اور جو آبجیکٹو مورالٹی ہے وہ ہے سراپا شر یا سراپا خیر، جو بذات خود اچھی ہو، بذات خود بری ہو، اس چیز کو ہم آبجیکٹو مورالٹی بولتے ہیں، جو کہ انہیرنٹلی اچھی یا انہیرنٹلی بری ہو. دوسری چیز آتی ہے کہ جس کو سبجیکٹو مورالٹی بولتے ہیں، جو کہ اضافی ہے، جو معاشرت ہے، جو کلچر ہے. اب اس میں جو میں نے بچے کی مثال دی وہ ایک آبجیکٹو مورالٹی کی مثال دی، کہ ایک معروضی اخلاقیات کی مثال دی، جو کہ ہر بندے کو، وہ مسلمان ہو نہ ہو، عیسائی ہو نہ ہو، ملحد ہو نہ ہو، ہر آدمی اس چیز کو غلط کہتا ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دینا انہیرنٹلی برا ہے. اسی طرح جو پڑھتا ہے وہ بھی آبجیکٹو مورالٹی میں آتا ہے. دیکھیں جیسے کوئی بھی انسان دنیا میں ہو، بے شک وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، ملحد ہو، یا کسی بھی آئیڈیالوجی کا اپنانے والا ہو، وہ پردہ کرتا ہے کسی نہ کسی حد تک، وہ لباس رکھتا ہے. ایون جنگلوں میں جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں جو کہ تہذیب سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، پتھروں سے چھپائیں یا جیسے بھی چھپائیں وہ چھپاتے ہیں. اسی میں ڈفرینٹ اپنی اپنی کلچر کے حساب سے سبجیکٹیوٹیز ہیں کہ کتنا چھپانا ہے، لیکن ڈریس لازمی ہے، ہر جگہ پہ ڈریس کوڈ ہے. تو اس کو مطلب ہے کہ پردہ جو ہے وہ آبجیکٹو مورالٹی ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں ننگا نہیں پھرتا، بالکل نیکڈ نہیں پھرتا، ہر جگہ پہ اس کی مورالٹی ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح سبجیکٹو مورالٹی میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک چیز ہے کہ جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا برا سمجھا جاتا ہے، مسلمان معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن نان مسلم اس کو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اس میں کئی مسلمان بھی کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے، کہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے، میٹر کرتی ہے، کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. اسی طرح بلوغت کی عمر بھی ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ہے، ہر کنٹری کی جو اڈلٹ ہوڈ کی ایج ہے وہ ہر کنٹری نے اپنے حساب سے ڈیفائن کی ہوئی ہے. کئی جگہ پہ 12 سال ہے، کہیں پہ 16 ہے، کہیں پہ 18 ہے. تو یہ بھی ایک سبجیکٹو مورالٹی ہے جو کہ خود معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. عورت کی عمر، کسی عورت سے آپ پوچھیں عمر کتنی ہے تو یہ اس کے لیے اس میں ہیزیٹیٹ ہوتی ہے، بتانا یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. کچھ معاشروں میں جب عورت جو ہے وہ بوڑھی ہو جائے یا جب اس کی جوانی ڈل جائے تو اس کو عمر کے چھپانے میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ عورت کی عمر چھپانا نہ چھپانا، یا تنخواہ مرد سے تنخواہ پوچھنا، اگر مرد سے تنخواہ پوچھیں گے تو اس میں بھی اس کو برا لگے گا، لیکن اگر تنخواہ کم ہے، مزدور لوگ ہیں یا کم کمانے والے لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو انہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی یہ اخلاقیات میں نہیں آتی چیز کہ بری ہے کہ اچھی ہے. لیکن جو بہت زیادہ کما رہے ہیں نارملی ایسا دیکھا گیا ہے، تو جو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے یا آپ کی کمائی کتنی ہے تو اس کو وہ برا فیل کرے گا. تو یہ بھی ایک سبجیکٹو بیسڈ ہے کہ اس میں کچھ جگہ پہ کچھ لوگ اچھا فیل کریں گے، کچھ لوگ برا سمجھیں گے. تو ان چیزوں کو سبجیکٹو مورالٹی بولتے ہیں. اور جو کہ انہیرنٹلی ہو، سراپا خیر یا سراپا شر ہو، ان کو ہم بولیں گے کہ آبجیکٹو مورالٹی یا معروضی اخلاقیات. اب یہ سوال ہے کہ معروضی اخلاقیات کہاں سے آئی؟ معروضی اخلاقیات جو ہیں وہ انسان کے باہر سے آئی. اور کہاں سے آئی، انسان کو کیسے معلوم ہوا کہ ایک جو آبجیکٹو مورالٹی ہے، ایک چیز سراپا خیر ہے یا سراپا شر ہے، تو یہ خدا کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتی. ہم کو کوئی بتانے والا ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے، بذات خود اچھی ہے یا بذات خود بری ہے، تو انسان اس کو سمجھے گا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. اس کا تعلق خدا کے وجود سے نہیں. اب ملحد بھی جو نہیں مانتا خدا کو، وہ بھی اس چیز کا قائل ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دینا یہ
سراپا شر ہے، یہ غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ ملحد بھی مانتا ہے۔ تو ہر مذہب کا نظریے کا آدمی آبجیکٹو مورالٹی کو مانتا ہے، خدا کو مانے یا نہ مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن مورالٹی کو مانتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ خدا کو ایک صفت بیان کی ہے صفاتی ناموں میں سے، البر۔ البر کا مطلب ہے خیر کا منبع، خیر، خیر ہی خیر۔ خدا کی ذات سراپا خیر ہے، اس سے خیر ہی خیر پھوٹتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سورس آف مورالٹی۔ جو اللہ کی ذات ہے وہ سورس آف مورالٹی ہے۔ یہ چیز یوتھیفروڈائلیما میں پلیٹو نے ڈسکس نہیں کی، بڑی چالاکی سے اس چیز کو اگنور کیا۔ یہ چیز ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ یہ آبجیکٹو مورالٹی خدا کی ذات سے آئی ہے۔ خدا کی ذات خیر کا منبع ہے، سورس آف مورالٹی ہے، اور اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے خیر ہی خیر۔ اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ برائی کا منبع کیا ہے؟ برائی کا منبع اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات برائی کا خالق ضرور ہے۔ برائی کا خلق کرنا برا نہیں، برائی کا کرنا، عمل کرنا برائی پہ، وہ برا ہے جو کہ انسان کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں میں فرق ضروری ہے کہ اللہ کی ذات خیر کا منبع ہے اور ساری کی ساری آبجیکٹو مورالٹی اللہ کی ذات سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی کا خالق ضرور ہے لیکن منبع نہیں ہے، سورس نہیں ہے۔ ملحد آبجیکٹو مورالٹی کا انکار کرتے ہیں کہ سب کچھ سبجیکٹو ہے۔ ملحد ہمیشہ یہی کہے گا سب کچھ سبجیکٹو ہے، لیکن آپ کو میں نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ آبجیکٹو مورالٹی میں اور سبجیکٹو میں کیا فرق ہے۔ کہ آبجیکٹو میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں، خدا کو مانے یا نہ مانے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ سبجیکٹو ہے تو برائے مہربانی مذہب پر اعتراض کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے ان ملحدوں کو اور سب کو، کیونکہ سب کچھ سبجیکٹو ہے۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے، اس کا تو آپ اپنی دنیا میں خوش، ہم اپنی دنیا میں خوش، کیوں مذہب والوں کے ماننے والوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اور اسی کو آپ اسی طرح کسی دہشت گرد پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی مورالٹی ایسی ہے، ایک جگہ پہ وہ دہشت گرد ہے اور دوسرا اس کو مجاہد آزادی کہتا ہے، تو اس طرح اس چیز پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آبجیکٹو مورالٹی ماننی پڑے گی، اور اگر آبجیکٹو مورالٹی ماننی پڑے گی تو خدا کو بھی ماننا پڑے گا، خدا کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑی جو اس کی دلیل ہے کہ خدا کی ذات خیر کا منبع ہے، خیر اللہ کی ذات سے پھوٹتا ہے، اور ہر چیز جو خیر ہی خیر ہے وہ اللہ کی ذات سے آئی ہے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کو 2-3 دفعہ آپ سنیں گے تو آپ ضرور اس میں مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور بات کر دوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید بیان کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے کہ خدا شر کا خالق ہے لیکن منبع نہیں ہے۔ دنیا میں مطلق شر موجود نہیں، ذات کے اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی شر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے، انسان کو پتہ لگے یا نہ لگے، لیکن مطلق شر دنیا میں موجود نہیں، امام ابن تیمیہ کا قول ہے۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا، آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نالج میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔